جس طرح بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اندر سے خدا کا خوف نکلتا چلا جا رہا ہے کہ وہ روزانہ کا روزانہ دھڑلے سے 5 نمازیں چھوڑ رہا ہے، اس کے نقصان کا اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ آج ایک سچا واقعہ سن لیجئے، شاید کسی کا احساس جاگ جائے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم، فقیہ، اللہ والے تھے۔ گنگوہ میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت اپنے گھر سے چل کر تشریف لائے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں دوپہر کے وقت گنگوہ پہنچا تو مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ کے قریب ہی ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک لوٹا ہے اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے وہ لوٹا لیا اور بیٹھ کر پانی پینا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے وہ پانی پیا، وہ اتنا کڑوا تھا، اتنا کڑوا تھا کہ تھوکتے تھوکتے تھک گئے، لیکن اس کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی۔ ظہر کی نماز میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ کے کنویں کا پانی تو میٹھا تھا لیکن کڑوا کیوں ہو گیا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے کنویں کا پانی کڑوا نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کنویں کے پاس جاتے ہیں، دیکھا کہ وہ لوٹا یوں ہی رکھا ہوا ہے، اس لوٹا کو لیتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس لوٹے کو لیتے ہیں اور اس میں سے تھوڑا سا چکھتے ہیں تو اتنا کڑوا تھا، اتنا کڑوا تھا کہ آپ بھی تھوکتے تھوکتے تھک گئے، لیکن منہ کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے سکوت فرماتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، مراقبے میں چلے جاتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ حضرت جی، یعنی قاسم نانوتوی صاحب، میرے کنویں کا پانی تو میٹھا ہی ہے، لیکن جس لوٹے سے آپ نے پانی پیا ہے وہ لوٹا بے نمازی کے قبر کی مٹی سے لے کر اس کو بنایا گیا ہے، جس میں کہ وہ مردہ دفن ہے، جس میں کہ بے نمازی دفن ہے۔ بے نمازی کے قبر کی مٹی میں اتنی کڑواہٹ آ گئی ہے۔ جب مٹی میں اتنی کڑواہٹ ہے، اندازہ لگائیے کہ پہلے تو مٹی لی گئی، اس کا گارا بنایا گیا، اس کو دھوپ میں سکھایا گیا، ہوا میں خشک کیا گیا، پھر اس کو آگ میں پکایا گیا۔ پورے پک جانے کے بعد، پورا لوٹا تیار ہو جانے کے بعد، دھل دھلانے کے بعد اب پانی اس میں ڈالا گیا ہے۔ ابھی بھی بے نمازی کی نحوست کا اثر اس مٹی میں موجود ہے کہ پانی اتنا کڑوا ہے کہ تھوکتے تھوکتے تھک گئے، لیکن کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی۔ اندازہ لگائیے میرے بھائی، میرے بزرگوں اور دوستوں، جب اس لوٹے کا یہ حال ہے تو اس مردے کا کیا حال ہوگا؟ کتنا عذاب ہو رہا ہوگا، کتنا اللہ کی پھٹکار اس کو پڑ رہی ہوگی، اس مردے کو کتنی اندر بے چینی ہو رہی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بے نمازی بننے سے بچائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
نماز پڑھنے سے میرے پیارے اللہ خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے برکت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے صحت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے فرشتے کی طرف سے حفاظت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اور نماز پڑھنے سے اللہ کہتے ہیں میں عزت کے باغ میں اس کو رکھوں گا۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمیں عزت کا باغ مل جائے؟ تو ہم سب آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں کسی کو بے نمازی نہیں رہنے دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب